ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ خوشحالی کے دن تھے۔ ایک دن بادشاہ کی ملاقات ایک درویش صفت بزرگ سے ہوئی۔ بزرگ بہت نیک اور پرہیزگار تھے۔ بادشاہ ان سے بہت عزت سے پیش آیا اور ملاقات کے آخر میں اس نے فرمائش کی کہ مجھے کوئی ایسی چیز، کوئی تعویذ یا کوئی وظیفہ وغیرہ لکھ کر دیں جو انتہائی مشکل میں میرے کام آئے۔ بزرگ خاموش رہے، لیکن بادشاہ کا اصرار بڑھا تو انہوں نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر کچھ لکھ کر دیا اور کہا کہ اس کاغذ کو اسی وقت کھولنا جب تم سمجھو کہ بس اب اس سے آگے تم کچھ نہیں کر سکتے، یعنی کہ تم انتہائی مشکل میں ہو۔ دوستو، قدرت کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ اس ملک پر حملہ ہو گیا اور دشمن کی فوج نے بادشاہ کی حکومت کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ بادشاہ کو اپنی جان کے لالے پڑ گئی۔ وہ بھاگ کر کسی جنگل میں ایک غار میں چھپ گیا۔ دشمن کی فوج اس کے پیچھے تھی اور بادشاہ تھک ہار کر اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک اس کے ذہن میں وہ درویش بابا کا دیا ہوا کاغذ یاد آ گیا۔ اس نے اپنی جیبیں ٹٹولیں۔ خوش قسمتی سے وہ اس کے پاس ہی تھا۔ سپاہیوں کی جوتوں کی آہٹ اسے قریب آتی سنائی دے رہی تھی۔ اب اس کے پاس کاغذ کھولنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ جب اس نے وہ کاغذ کھولا تو اس پر لکھا تھا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا کہ بزرگ نے کیا کھیل کھیلا ہے۔ کوئی اس میں اعظم ہوتا یا کوئی سلیمانی ورد، لیکن افسوس وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے تحریر کو دوبارہ پڑھا۔ کچھ دیر بعد تو بادشاہ سوچتا رہا اور غور کرتا رہا کہ وہ کیا کرے۔ پھر آخر اس نے اپنی تلوار اٹھائی اور سپاہیوں کا انتظار کرنے لگا۔ سپاہی آئے، اس نے مقابلہ کیا اور وہ بچ نکلا۔ اس کے بعد دوستو ایک لمبی داستان ہے کہ وہ کس طرح دوسرے ملک میں گیا، وہاں اس نے اپنی فوج کو اکٹھا کیا، اسے ہتھیاروں سے لیس کیا اور آخرکار ایک وقت آیا کہ اس نے اپنا ملک واپس لے لیا اور پھر سے وہ اپنے تخت پر جلوہ نشین ہوا۔ اس کی بہادری کے قصے دور دور تک مشہور ہو گئے اور رعایا میں بھی اس کا خوب تذکرہ ہوا۔ اس کے دربار میں اور اس کے دربار سے باہر لوگ صرف اپنے بہادر بادشاہ کو دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ اتنا بول بالا دیکھ کر بادشاہ کے دل میں غرور پیدا ہوا اور وہ اپنی شجاعت اور سلطنت پہ تھوڑا مغرور ہوا ہی تھا کہ اچانک اس کے دل میں بزرگ کا لکھا ہوا وہ فقرہ آیا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔